اگر آپ اپنے سٹاف کو صرف مزدور سمجھتے ہیں تو تیار ہو جائیے روزانہ مسائل کے لیے۔ ٹیم تبھی بنتی ہے جب مالک صرف مالک نہیں لیڈر ہو، وہ جو ہر روز تھک کر بھی مسکراتا ہے، ایک کاریگر، ایک ویٹر، ایک ہیلپر۔ اگر آپ اسے صرف ایک ملازم سمجھیں گے تو ٹیم کبھی نہیں بنے گی۔ سمجھنا پڑے گا، سمجھانا پڑے گا، بنانا پڑے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بزنس آٹو پائلٹ پر ہو اور آپ کو روز کے جھنجٹ فیس نہ کرنے پڑے تو اپنی ٹیم کو ٹرین کریں۔ اگر آپ کو نہیں آتا تو آج میں آپ کو 16 اسٹریٹجی بتاؤں گا، 16 سٹیپس بتاؤں گا، بہت آسان ہے۔ بغیر کسی ٹرینر کو ہائر کیے بھی آپ ٹرین کر سکتے ہیں اور اپنا بزنس آٹو پائلٹ پر لے کر جا سکتے ہیں۔ میں ہوں ساجد جاوا، CEO جاوا گروپ آف ریسٹورنٹ، اور آپ دیکھ رہے ہیں جاوا ریسٹورنٹ گائیڈ۔ پہلی اسٹریٹجی ہے اسٹرکچر آن بورڈ پروگرام۔ آسان کر دیتا ہوں۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ نیا سٹاف ہائر کرتے ہی اس کو اکیلا چھوڑ دیا جاتا ہے۔ نیا بندہ جب کام جوائن کرتا ہے تو اس کو آپ کے ریسٹورنٹ کے SOPs کا نہیں پتا ہوتا، اس کو آپ کے ویژن مشن کا کچھ پتا نہیں ہوتا۔ اس کے لیے اسے پہلے دن سے اس کی جاب ڈسکرپشن اور اپنے ریسٹورنٹ کے SOP سمجھانے چاہیے۔ اپنے ہر شعبے کے لیے نوٹس تیار کریں جن میں آپ کا ویژن، مشن، آپ کے ٹریننگ پلان اور آپ کے SOPs یہ سب کچھ لکھا ہونا چاہیے، جو نئے ورکر کو آتے ہی دے دیے جائے۔ اور پھر نئے ورکر کو 2 دن کے لیے کسی سینئر کے ساتھ مکمل طور پر اٹیچ کر دے اور 2 دن بعد اس کا ٹیسٹ لے کہ اس نے کیا سیکھا، کیا سمجھا۔ یہ چیزیں اسے جلدی سسٹم میں سیٹ کر دیں گی۔ اس سے پوری ٹیم کی سوچ اور ویژن ایک جیسا ہو جائے گا اور یہی فاؤنڈیشن ہے اچھی ٹیم کی۔ اسٹریٹجی نمبر 2، اسکل بیسڈ مائکرو ٹریننگ۔ ہر سٹاف ایک دن میں سب کچھ نہیں سیکھ سکتا، اس لیے ان کو چھوٹی چھوٹی اور سمپل ٹریننگ دے۔ جیسے روزانہ 10 منٹ کا ایک چھوٹا سا سیشن کیا جائے کہ کسٹمر کو ویلکم کیسے کرنا ہے، پریکٹیکلی کر کے دکھایا جائے، گلاس کیسے سرو کرنا ہے۔ اگر آپ اپنے ہر سٹاف کو روز کی ایک سکل بھی سکھانا شروع کر دیں تو 30 دن میں 30 سکلز وہ سیکھ جاتا ہے، جس سے کمپاؤنڈ افیکٹ پیدا ہوتا ہے اور ہر ورکر کی سروس ایک جیسی ہوگی۔ اگلی اسٹریٹجی ہے ریئل ٹائم رول پلے۔ آپ زبانی بول کر جتنی مرضی ٹریننگ کر لیں، جب تک آپ ان کو ریئل ٹائم سچویشن کریٹ کر کے نہیں دیں گے، نہ تو ان کو اپنی ویکنس سمجھ آئیں گی، نہ آپ کو ان کی ویکنس سمجھ آئیں گی۔ رول پلے میں سٹاف کو ریئل سچویشن کا پارٹ بنا کر پریکٹس کروائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ کمپلیننگ کسٹمر بنے اور دوسرا اس کو ہینڈل کرنے کی کوشش کرے، اس طرح ان کی پریکٹس کروائی جاتی ہے۔ اور اس پریکٹس کو سپروائز کرتا ہے مینیجر، اور پھر ان کی کمیاں، غلطیاں، کوتاہیاں ان کو دور کرتا ہے اور پھر ان کو ٹرین کرتا ہے کہ اس طرح کی سچویشن میں اس طرح جواب دینا چاہیے۔ اس طرح یہ ان کی عادت بن جائے گی اور ان کی پرفارمنس نیچرل ہو جائے گی۔ اگلی اسٹریٹجی ہے امپلائی آف دا ویک۔ ہر بندہ چاہتا ہے کہ اس کی محنت کو دیکھا جائے۔ جب آپ کسی کو امپلائی آف دا ویک کا ٹائٹل دیتے ہیں تو اس ورکر میں کانفیڈینس اور جذبات دونوں آ جاتے ہیں۔ اس سے ہمیشہ ان کے دل میں یہ بھی احساس رہتا ہے کہ ان کی محنت کو نوٹس کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک ہیلتھی کمپٹیشن ہے اور اس سے پوری ٹیم پھر محنت کرتی ہے۔ اگلی اسٹریٹجی ہے کوارٹرلی سکل آڈٹ۔ ہر 3 مہینے بعد اپنے سٹاف کو چیک کرے کہ وہ کس ایریا میں ویک ہے، اس کی ہینڈ ہولڈنگ کر کے اس کو گرو کریں، اور جہاں وہ سٹرونگ ہے اسے پھر اگلا ٹاسک دے، اس کی گروتھ پلان تیار کریں۔ اگلی اسٹریٹجی ہے ڈیلی اسٹیٹم میٹنگ۔ روز صبح 10 منٹ کی ایک چھوٹی سی میٹنگ سٹاف کے انرجی لیول کو بوسٹ کرتی ہے۔ ٹیم کلیئر ہوتی ہے کہ آج کیا کرنا ہے، بانڈنگ سٹرونگ ہوتی ہے اور سب کو فیل ہوتا ہے کہ وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ اگلی اسٹریٹجی ہے کراس ٹریننگ۔ اگر ویٹر کیشیئر کا کام بھی سیکھ لے اور شیف سروس کا کام بھی سیکھ لے تو ٹیم فلیکسیبل ہو جاتی ہے اور ایک دوسرے کی پرابلم کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ ایسا کیا کریں، کبھی کبھار کسی ایک ورکر کو سارے دن کے لیے مینیجر کے ساتھ اٹیچ کر دیں تاکہ اس کو پتا چلے کہ مینیجر کی کیا کیا پرابلمز ہیں۔ جب کوئی بندہ کسی کی جگہ پہ آ کر دیکھتا ہے کہ اس کو کیا کیا پرابلم فیس کرنا پڑتی ہیں تو پھر اس کے بعد وہ اپنے مینیجر سے آرگومنٹ بھی کم کریں گے اور اس سے کنفلکٹ بھی کم پیدا ہوں گے۔ اچھا، کچھ لوگ ہوتے ہیں جن میں آل راؤنڈر بننے کا ٹیلنٹ ہوتا ہے، ان کو ہر فیلڈ میں، ہر شعبے میں سرکولیٹ کرے، یہ آپ کے لیے ایک بیک اپ بن جائیں گے۔ ایمرجنسی کی صورت میں آپ کو دشواری نہیں ہوگی اور سٹاف کا کانفیڈینس بھی اور لائلٹی دونوں بڑھ جاتے ہیں۔ اگلی اسٹریٹجی ہے ان ہاؤس کمپٹیشن۔ ان کے درمیان فنی طریقے سے چھوٹے چھوٹے کمپٹیشن کروائیں کہ فاسٹسٹ سروس کون کرتا ہے، اپنے ورک پلیس کو سب سے جلدی صاف کون کرتا ہے، بہترین ڈش کون تیار کرتا ہے، سب سے جلدی آرڈر کون لیتا ہے۔ ایسے فنی کمپٹیشن سے سٹاف کے اندر جذبہ بڑھتا ہے اور ہر بندہ جیتنے کے لیے محنت کرتا ہے۔ اگلی اسٹریٹجی ہے ایموشنل سپورٹ اینڈ کاؤنسلنگ۔ یہ بات میں ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ سٹاف کو صرف کام کی بات ہی نہیں کرنی چاہیے، اگر کسی کا موڈ آف یا سٹریس میں ہو تو اسے سپورٹ بھی چاہیے ہوتی ہے۔
मसलन समझना या हेल्प करना, ये स्टाफ को फील करवाता है कि बॉस भी हमारी तरह दुख दर्द समझता है। इससे हमेशा लॉयल्टी बढ़ती है और आपका स्टाफ एट्रिशन कम होता है, यानी कि आपका स्टाफ आपको छोड़कर नहीं जाता। अगली स्ट्रेटजी है विजुअल SOP चार्ट। अगर रिटन SOP समझना स्टाफ के लिए मुश्किल हो तो कलरफुल चार्ट्स या पोस्टर बनवा लो। हर काम को सिंपल विजुअल तरीके से दिखाओ, जैसे कि हाथ धोने के तरीके, कटिंग करने के तरीके, टेबल सेट करने की सीक्वेंस। विजुअल तरीके से ट्रेनिंग आसान और जल्दी से याद रहती है दिमाग। अगली स्ट्रेटजी है टीच बैक मेथड। अब टीच बैक मेथड क्या हुआ? टीच बैक मेथड का मतलब है कि जो समझा है उसे समझाओ। जब बंदा अपनी ट्रेनिंग किसी को समझाता है तो उसकी अंडरस्टैंडिंग और क्लियर होती है और इफेक्टिव होती है। याद रखिए एक असूल, समझने वाले को उतनी समझ नहीं आ रही होती जितनी समझाने वाले को समझ आ रही होती है। अगली स्ट्रेटजी है मोबाइल वीडियो ट्रेनिंग। छोटी छोटी ट्रेनिंग, कटिंग कैसे करनी है, सर्विस कैसे करनी है, टेबल कैसे सेट करना है, ग्लास कैसे सर्व करना है, गेट कैसे खोलना है, इनके छोटे छोटे क्लिप्स बना ले मोबाइल वीडियोस पर, और ये वीडियोस अपने स्टाफ के साथ शेयर करें और फिर अगले दिन इनसे पूछे कि जो वीडियो देखी थी क्या सीखा है, उसको करके दिखाए। ये मेथड बहुत फ्लेक्सिबल और मॉडर्न है, स्पेशली वहां पर जहां पर स्टाफ को टाइम नहीं दिया जा सकता। अगली स्ट्रेटजी है इंडिविजुअल एप्रिसिएशन नोट्स। आपका छोटा सा एक नोट या शुक्रिया का एक कार्ड किसी के लिए बहुत मीनिंगफुल हो सकता है। जब बॉस पर्सनल नोट लिख कर दे तो बंदा फील करता है कि मेरी इम्पोर्टेंस है, मेरी अहमियत है। इससे मोटिवेशन और रिस्पेक्ट दोनों बढ़ते हैं। अगली स्ट्रेटजी है पर्सनल गोल बोर्ड। हर एम्प्लॉइज का कोई ना कोई गोल सेट करके दे उसको अपने हाथों से कि ये तुम्हारा गोल है, ये तुमने सेट करना है। अगर कोई छुट्टियां ज्यादा करता है तो उसको मंथली गोल दे कि बताओ कि कितने दिन तुम अटेंडेंस पूरी करोगे, उसको बोर्ड दे। जब उनको गोल मिलता है तो एक टास्क समझकर, चैलेंज समझकर फिर वो उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं। इसकी इनकी ड्राइव फोर्स बढ़ती है। अगली स्ट्रेटजी है सजेशन बॉक्स। सजेशन बॉक्स बहुत जरूरी है हर रेस्टोरेंट में होना, हर इदारे में होना। सजेशन बॉक्स रखने से इनको महसूस होता है कि इनकी आवाज की अहमियत है। जब आप इनकी आवाज सुनते हैं तो वो खुद को सिर्फ बिजनेस के वर्कर नहीं, खुद को बिजनेस के पार्टनर समझना शुरू हो जाते हैं। बिजनेस ओनर हर वक्त तो मौजूद नहीं रह सकता और ना ही हर वक्त किसी स्टाफ को बिठाकर मुकम्मल बात कर सकता है। अगर करे भी तो स्टाफ खुलकर बात नहीं करता। सजेशन बॉक्स ही ऐसी सूरत है जिसमें वो अपना नाम लिखे बगैर या नाम लिख कर अपनी सजेशन डाल दे। वफादार और ईमानदार एम्प्लॉइज सजेशन बॉक्स में अपना नाम लिखे बगैर ये भी डाल सकते हैं कि कहां कहां नुकसान हो रहा है। इससे क्या होगा कि आप बिजनेस में इन भी नहीं है लेकिन फिर भी आप सब कुछ जानना शुरू हो जाएंगे। आप सजेशन बॉक्स को खुद अपने कंट्रोल में रखें। हर कंप्लेंट को पहले एनालाइज कर लें, क्योंकि बाज वर्कर्स बोगस में भी ऐसा कर जाते हैं किसी के खिलाफ, और ऐसा मेरे साथ हो चुका हुआ है। अगली स्ट्रेटजी है रिवर्स ट्रेनिंग डे। कभी कभी स्टाफ को मौका दें जिस दिन सिर्फ आप उनसे सीखें, सिखाए नहीं, सिर्फ सीखें। चाहे सर्विस का शॉर्टकट हो या कस्टमर हैंडलिंग का नया तरीका हो। इससे म्यूचुअल रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। जब दोनों तरफ से लर्निंग हो तो असल टीम वर्क बनता है। ये 16 स्ट्रेटजी आपने देखी। टाइम शॉर्ट होने की वजह से वीडियो में इतना लंबा मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। अगर ये 16 स्ट्रेटजी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसके अलावा मजीद गाइडेंस चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पे मुझे मैसेज करें। आपके मजीद इश्यूज हैं वो भी इंशाल्लाह ताला मैं गाइड करूंगा। अगली वीडियो तक देखते रहिए, सीखते रहिए। अल्लाह हाफिज।